باکمال مہدی کمال مہدی۔ کسی بھی ایسے انسان پر کچھ لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے جس کے یا تو چاہنے والے بہت زیادہ ہوں یا وہ سیاست کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا کہیں پہنچا ہو۔ این ای ڈی نے جہاں ہر سال ہزاروں انجینئرز پاکستان اور دنیا کو عطا کیے جو کہ اپنے فن کے ماہر تو ہیں ہی، لیکن ایسے بہت سے نگینے بھی تراش دیے جنہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست اور سیاست کے ساتھ ساتھیوں کی خدمت کو بھی اپنا شعار بنا لیا۔ میری مراد ایک کینیڈین سے ہے جس کو میں اور بہت سے دوسرے کمال مہدی نہیں بلکہ باکمال مہدی کہتے ہیں، اور یہی اس شخصیت کے خاکے کا عنوان بھی ہے۔ سید حسن مہدی کمال کراچی کے ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں والد ایک ایماندار سرکاری ملازم اور والدہ ایک وفاشار ہاؤس وائف تھی۔ والدین کا تعلق ہندوستان کے عظیم شہر لکھنؤ سے تھا، اسی لیے شاید مزاج اور تربیت میں لکھنوی مٹھاس شامل ہے۔ ایک کثیر العیال گھرانے میں آنکھ کھولی اور 9 بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پہ تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک ایسے اسکول سے حاصل کی جسے معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین چلاتی تھیں۔ یہ بتانے کی اب کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ اس بچے کی تعلیم ابتدائی سے ایسی سرپرستی میں ہوئی جہاں علم و دانش کے جھرنے ایک دریا کی صورت میں بہتے تھے۔ ہیپی ڈیل اسکول ناظم آباد سے میٹرک کیا اور انٹرمیڈیٹ کے لیے شپونز میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں سے کمال کے ایک باکمال سیاسی ورکر نے انگڑائی لینی شروع کی اور یہ این ایس ایف کا حصہ بنے، جو اس وقت بائیں بازو کی سیاست اور پروگریسو لڑکوں کا اسٹیٹس سمبل تھا۔ سرخ انقلاب کا خواب، ماؤ کی ریڈ بک، کارل مارکس کی کتابیں اور روسی سفارت خانے کا فرینڈشپ ہاؤس ایسے تمام سرخوں کی بیٹھک ہوا کرتا تھا جہاں نظریہ مساوات کی ترویج کی جاتی تھی اور تمام ترقی پسند طلبہ اس میں اپنا حصہ ڈالتے تھے۔ اسی زمانے میں شپونس کالج میں الیکشن ہوئے اور انہوں نے اپنے زمانے کے مشہور طالب علم رہنما عنایت رضوی کو صدارت کے انتخاب میں جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس الیکشن کا ایک مشہور نعرہ تھا، جمعیت کی قضا عنایت رضا۔ بدقسمتی سے یہی عنایت رضوی چند سال قبل پی آئی اے کے مظاہرے کے دوران نامعلوم افراد یا نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے قضاء الہی کا شکار ہو گئے۔ ان کے این ای ڈی میں آنے سے پہلے 71 میں ان کے بڑے بھائی میجر جمال بھی این ای ڈی سے سول انجینئرنگ کر چکے تھے۔ سن 76 میں یہ شپونس کالج میں سلسلہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد این ای ڈی میں آئے، جہاں سے 82 میں سول انجینئرنگ کی ڈگری لی، لیکن ماضی کے سیاسی تجربے، این ایس ایف کی قربت اور این ای ڈی میں ترقی پسندوں کے محاذ پی ایس ایف یعنی پروگریسو اسٹوڈنٹس فرنٹ کا حصہ بنے، جہاں ورکر سے شروع ہو کر سینئر وائس چیئرمین تک پہنچے اور ساتھی طلبہ کی خدمت میں لگے رہے۔ اگر آپ کمال کو دیکھیں یا ان کی تصویر کو تو اس میں ایک ایسی مسکراہٹ شامل ہے جسے نہایت رومانٹک تبسم کہا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ان کے کچھ دوست کہتے ہیں کہ چہرے پر پھیلی یہ بامقصد مسکراہٹ ہی یہ بتا دیتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ سامنے والا کیا کہنے جا رہا ہے، یعنی میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ پچھلے 16 سال سے امریکہ کے ریاست ورجینیا میں اپنی بیگم غزالہ، 2 بیٹوں مصطفیٰ مرتضیٰ اور بیٹی مریم مہدی کے ساتھ مقیم ہے۔ روزگار کے سلسلے میں بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے کے باوجود ہر وقت این ای ڈی کے ساتھیوں کے لیے مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ این ای ڈی المنائی ایسوسی ایشن کے مائی باپ بھی ہیں اور این ای ڈی الف جو کہ انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس کے فاؤنڈنگ ممبر بھی۔ گو کہ سن 95 میں این ای ڈی سے ماسٹرز کیا، لیکن اس سے پہلے 88 میں شادی اور 90 میں ایک دوست کے ساتھ ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کی بنیاد رکھی اور اپنا کاروبار بھی کیا اور بولان ماربل کے نام سے ایک ماربل فیکٹری بھی لگائی۔ گو کہ زمانہ طالب علمی سے سرکار کے خلاف رہے اور اسلام آباد میں موجود ہر حکومت کے خلاف بھی، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو ایک ایسی خاتون جن کا نام غزالہ تھا انہیں منتخب کیا، جو کہ اسلام آبادی کی تھیں اور جن کے والد بھی بیوروکریسی کا ایک اہم حصہ تھے۔ یہاں سے ان کی اسلام آباد سے محبت کا آغاز ہوا جو کہ آج تک جاری ہے۔ ان کے قریبی دوست یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے 2 بار اسی لیے منتخب ہوئے کہ ان کا اسلام آباد آنا جانا لگا رہے۔ کمال مہدی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ اپنی پوری کلاس کے ان کو رول نمبر ابھی تک زبانی یاد ہیں۔ جس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ایک دائرے میں گھومتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہجرت بھی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو دہراتی ہے بلکہ دائرے میں گھومتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کمال کے والدین نے انڈیا سے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے
پاکستان ہجرت کی تھی اور اب 2001 میں وقت آ گیا تھا کہ کمال اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کی تلاش میں اسی غرض سے ہجرت کریں اور یہ 2001 میں کینیڈا آئے اور 2005 میں امریکہ چلے گئے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کوئی شخص اتنا بے لوث کیسے ہو سکتا ہے، تمام تر مصروفیات کے باوجود ساتھیوں کے لیے صرف ایک کال کے فاصلے پر ہو اور بآواز بلند موجود ہو۔ کمال کا یہی کمال ہے جو اسے کمال سے باکمال مہدی بناتا ہے۔